راولپنڈی کے مضافات میں دھماکے کے 3 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ آپ کو یہاں اپڈیٹ کرتے چلے کہ راولپنڈی کے مضافات میں دھماکے کے 3 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل کر دیا گیا ہے۔ راولپنڈی کے مضافات میں دھماکے کے 3 زخمیوں کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل کر دیا گیا ہے۔ ان کا علاج اس وقت جاری ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ راولپنڈی ترلائی کلا دھماکے کے 3 زخمیوں کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ تینوں زخمیوں کو پیمز کے انتہائی نگہداشت وارڈ میں داخل کر دیا گیا ہے، جبکہ دھماکے میں مجموعی طور پر 169 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز خودکش دھماکے میں 32 افراد شہید ہوئے تھے۔ اسلام آباد میں پیمز اسپتال میں 28 میتیں ورثہ کے حوالے کر دی گئی ہیں، جبکہ زخمی افراد پیمز اور پولی کلینک میں زیر علاج ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ راولپنڈی کے مضافات میں دھماکے کے 3 زخمیوں کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جنہیں انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل کر دیا گیا ہے۔ ترلائی کلا دھماکے کے 3 زخمیوں کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ تینوں زخمیوں کو پیمز کے انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل کر دیا گیا ہے۔ دھماکے میں مجموعی طور پر 169 افراد زخمی ہوئے تھے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹکا خان ثانی۔ جی ٹکا خان ثانی، بتائیے گا۔ جی بالکل، پیمز ہاسپٹل میں 149 مریضوں کو گزشتہ روز افسوسناک سانحے کے بعد لایا گیا تھا، جن میں سے یہاں پہ 77 مریض رات تک رہ گئے تھے، اور ان 77 مریضوں میں سے مزید 13 مریضوں کو آج ڈسچارج کر دیا گیا ہے، اور ابھی اس میں 64 مریض جو ہیں وہ زیر علاج ہیں، جن میں سے 20 جو ہیں وہ ان کی حالت جو ہے انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ سرجریز بھی ان کی جا رہی ہیں، ان میں 9 کو آئی سی یو میں رکھا گیا ہے، اور باقی جو مریض ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ وارڈ میں میڈیکل 1 اور میڈیکل 4 اس کو ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے۔ اس وقت پیمز ہاسپٹل میں جو ترلائی دھماکے کے زخمی ہیں ان کا باقاعدہ ان میں سے بعض مریضوں کی سرجریز کی جا رہی ہیں، اور بعض مریض جو ہیں ان کو آئی سی یو میں ہی رکھ کے ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ ترجمان جو پیمز کی ہیں ڈاکٹر انیسے جلیل، ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی راؤنڈ کے بعد کچھ مریض مزید ڈسچارج کر دیے جائیں گے، جن کو ملٹیپل انجریز تھیں ان کو رکھا جائے گا، اور باقی جو مریض ہیں انہیں ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ اس وقت پیمز ہاسپٹل میں تمام سٹاف جو ہے وہ جو چھٹیوں میں نہیں بھی تھا، جو چھٹیوں میں تھا ان کو بھی واپس بلا لیا گیا ہے، اور اس تمام پیمز جو ہے وہ اس وقت ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے وہ مریضوں کی کیئر کر رہے ہیں۔ باقاعدہ او پی ڈی کھول دی گئی ہے، ایمرجنسی کھول دی گئی ہے، عام جو مریض ہیں وہ معمول کے مطابق یہاں آ رہے ہیں، ان کا چیک اپ ہو رہا ہے، تاہم میڈیکل 4 اور 1 جو ہے وہاں مریضوں کو رکھا گیا ہے جو دھماکے کے زخمی ہیں، جن میں سے 20 سیریس ہیں ابھی بھی، 1-2 جو مریض ہیں وہ یقیناً ان کی حالت بھی تشویشناک ہے۔ جی ٹھیک، ٹکا خان ثانی، بہت شکریہ اپڈیٹس کے لیے۔ لاہور میں فضائی معیار میں واضح بہتری، صبح کے اوقات میں AQI 170 تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ AI بیسڈ مانیٹرنگ اور GIS میپنگ کے ذریعے آلودگی پر مؤثر قابو پایا گیا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ اسموک کنٹرول روم مکمل فعال ہے، ڈرون اور CCTV کے ذریعے مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ بھٹو، صنعتی یونٹس اور گاڑیوں سے دھوئیں کے اخراج پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے، جبکہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف فوری قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ پاکستان ازبیکستان بزنس فورم کے موقع پر میڈ ان ازبیکستان نمائش کا افتتاح کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال نے ازبک ہم منصب کے ہمراہ نمائش کا افتتاح کیا ہے۔ نمائش تجارتی اور صنعتی تعاون کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گی۔ جام کمال نے کہا کہ وزیر تجارت نے مختلف سٹالز کا دورہ کیا ہے اور ازبک مصنوعات کے معیار کی تعریف بھی کی ہے۔ ترجیحی تجارتی معاہدے اور بزنس کونسل سے 2 طرفہ تجارت میں اضافہ ہوگا۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا علاقائی رابطہ کاری اور انفراسٹرکچر تعاون کے فروغ پر زور۔ وزیر قومی غذائی تحفظ رانا تنویر نے زراعت اور فوڈ پروسیسنگ میں تعاون کے امکانات اجاگر کیے، جبکہ معاون خصوصی صنعت اور پیداوار ہارون اختر نے صنعتی شراکت داری اور سرمایہ کاری کو اہم قرار دیا۔ نمائش ازبک دستکاری اور مصنوعات کو پاکستانی مارکیٹ سے متعارف کرانے کا مؤثر پلان۔ پہلے بیلنس لوڈ کرو پھر بجلی استعمال کرو۔ پاکستان میں سمارٹ میٹرز یعنی کہ بجلی کے ایڈوانس میٹرنگ انفراسٹرکچر پر کام جاری ہے۔ 16 لاکھ سے زیادہ روایتی میٹرز کو سمارٹ میٹرنگ سسٹم پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ حکام پاور ڈویژن کے مطابق بجلی چوری، لائن لاسز اور غلط ریڈنگ کا خاتمہ ہونے سے سالانہ 150 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ اسلام آباد سے شکیل احمد کی رپورٹ دیکھیے۔
मोबाइल सिम की तरह अब बिजली के मीटर्स भी प्रीपेड होंगे। 3 करोड़ 47 लाख रवायती बिजली मीटर्स को AMI स्मार्ट मीटर्स से तब्दील करने के मंसूबे पर काम जारी। पाकिस्तान को इस मंसूबे की तकमील से सालाना 150 अरब रुपए तक बचत होगी। बिजली चोरी और गलत रीडिंग के खात्मे के साथ साथ सालाना अरबों रुपए के नुकसानात रोकने में भी मदद मिलेगी। समा की हासिल करदा दस्तावेज के मुताबिक अब तक बिजली की मुख्तलिफ तकसीमकार कंपनियों की जानिब से 16,14,296 रवायती मीटर्स स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम पर मुंतकिल किए जा चुके हैं। बाकी 3 करोड़ 31 लाख मीटर्स को भी बतदरीज AMI स्मार्ट सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा। एडवांस मीटरिंग सिस्टम के तहत सारिफीन को पहले बैलेंस या क्रेडिट अपलोड करना होगा और दस्तयाब बैलेंस के मुताबिक वो बिजली इस्तेमाल कर सकेंगे। लोड के मुताबिक बिजली का मीटर रियल टाइम यूनिट्स गिनकर बैलेंस कम करता रहेगा। उधर बैलेंस खत्म हुआ, इधर बिजली बंद हो जाएगी। हुकाम पावर डिवीजन के मुताबिक मंसूबा वर्ल्ड बैंक की मुआवनत के जरिए चलाया जा रहा है। इस्लामाबाद रीजन में सबसे ज्यादा 11 लाख से ज्यादा एडवांस मीटर्स नस्ब कर दिए गए हैं। गैपको में 1,74,000 और लेस्को में 1 लाख से ज्यादा जदीद मीटर्स नस्ब हो चुके, जबकि मुल्तान रीजन में 94,597 और फैसलाबाद में 24,000 से ज्यादा जदीद मीटर्स नस्ब हुए हैं। हैदराबाद में 16,000, सक्खर रीजन में 15,000 से ज्यादा AMI मीटर्स की तनसीब मुकम्मल हो चुकी है। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। रमजान मुबारक के दौरान रावलपिंडी में टेप बॉल क्रिकेट मेला सजेगा। इफ्तिताही तकरीब में साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक की शिरकत। कहा, खुद टेप बॉल से आगाज करके इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुंचा हूं। खेलों की फरोग की हर काविश काबिल सताइश है। तफसीलात के लिए इस्लामाबाद से शहजाद अली की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में क्रिकेट का जुनून। रमजानुल मुबारक के दौरान रावलपिंडी में फ्लड लाइट टेप बॉल टूर्नामेंट होगा। इस्लामाबाद में इफ्तिताही तकरीब के दौरान ट्रॉफी की रुनुमाई, खिलाड़ियों में शर्ट्स भी तकसीम की गयी। कौमी टीम के साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक की भी खुसूसी शिरकत। कहा, क्रिकेट के फरोग के लिए साबिक खिलाड़ियों का किरदार इंतहाई अहम है। तो हमने भी क्रिकेट खेली है, टेप बॉल बड़े नाम पाकिस्तान में है लेजेंड्स, तो हमने भी इससे ही क्रिकेट शुरू की और क्रिकेट का पैशन जो है ये नेचुरली है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम नंबर 1 नंबर 2 रैंकिंग पे जाएगी। टूर्नामेंट में 6 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मुंतज़मीन कहते हैं ये टूर्नामेंट नौजवान खिलाड़ियों को PSL में शमूलियत का मौका फराहम करेगा। बड़ा स्ट्रक्चर्ड अंदाज में, बड़ा प्रोफेशनल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के थ्रू एग्जीक्यूट होगा और उसी लेगेसी को इंशाल्लाह मैं तो बड़ा श्योर हूँ कि इस दफ़ा मुल्तान हम लोग लेके आएंगे टीम को। तो वही चीज़ हम लेके जाएंगे, आपको वो टीम के लेवल पे भी नजर आएगी फिर इंशाल्लाह वो चीज। आतिशबाजी और मौसीकी के तड़के ने तकरीब को रंगीन बना दिया। कैमरामैन हबीबुल हसन के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। पार्कों ने एक और अहम संगे मील उबूर कर लिया है। ISPR के मुताबिक आपको ये अहम खबर दे रहे हैं। खला नविर्दों के इंतखाब के दूसरे मरहले की कामयाब तकमील। ISPR के मुताबिक स्पार्को ने एक और अहम संगे मील उबूर कर लिया है। इब्तिदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवारों को हतमी तरबियत के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है और 6 माह की जदीद खला नविर्द तरबियत हासिल करेंगे। तरबियत मुकम्मल होने के बाद एक उम्मीदवार को चीनी खलाई स्टेशन के मिशन के लिए मुंतखब किया जाएगा। और आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तानी खलाबाज की मुतवक्के परवाज जो है अक्टूबर या नवंबर 2026 में होगी। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और चीन के दरमियान खला के शोबे में ताउन मुआहिदा फरवरी 2025 में